السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ابراہیم آیت نمبر 34. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما وآتاکم من کل ما سألتموہ. اس نے ہر اس چیز میں سے تمہیں دیا جو تم نے مانگا. تمہیں دیا سے مراد انسانوں کو کیا چیز دی؟ جو بھی فطرت میں تمہاری چیزیں تھی، خلقت میں تھی، جن چیزوں کی تمہیں ضرورت ہو سکتی تھی، اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق وہ تمہیں چیزیں دی. یعنی تمہیں ایک چیز کی ضرورت تھی، اللہ نے تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا، تمہیں عطا کیا. یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان بھی ہے اور اہتمام بھی ہے کہ اس نے تمہیں بے یار و مددگار، لاچار، محتاج بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس نے تمہیں عطا کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو گن نہ پاؤ. یعنی نعمتوں کی تو بارش کی ہوئی ہے اس نے تمہارے اوپر. اتنی نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت کو دیکھیں اور پھر اس نعمت کی ڈیپتھ میں جائیں تو ہم اس نعمت کو گن نہیں سکتے. ودن بریکٹ آئے گا، اس پر بھی اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو. بریکٹ کلوز. ان الانسان لظلوم کفار. حقیقت یہ ہے کہ انسان کون ہے؟ بڑا ہی ظالم ہے، حق کھانے والا ہے، بے انصاف ہے، ظالم. کفار بڑا ناشکرا ہے. انسان ویسے تو تمام انسان مراد ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور پر مشرکین مکہ مراد ہیں. کل جیسے ہم نے پڑھا اللہ کی بے شمار ان گنت نعمتیں استعمال کر رہے تھے اور کرنے کے بعد پھر شرک کر رہے تھے، نا شکرا پن اختیار کیے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو ڈائریکٹ نہیں مخاطب کر رہے، کیونکہ اتنے نالائق ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اگنور کر دیا، جنرل بات کر دیا عام سیغے میں کہ انسان تو ہے ہی بہت ظالم اور کفار. حالت یہ ہے کہ اللہ نے دی وہ ساری نعمتیں جو انسان کو ضرورت تھی یا اس نے مانگی، اور تم اگر اللہ کی نعمتوں بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. لیکن انسان کی حالت یہ، اب انسان کون ہے، کس کو سنا رہے ہیں اللہ؟ مشرکین مکہ کو کہ لظلوم کفار، ظالم بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. ظلم حق تلف کرنے والا. مشرک بھی اللہ کا حق تلف کرتا ہے، اپنے نفس کا حق تلف کرتا ہے، خود کو جہنم کی آگ کے حوالے کر کے. اپنے آپ کا ایک حق تھا نا بچانا، نہیں بچا رہا. کفار ناشکرا پن، ناشکرا. نعمت کسی اور سے پائے، سیلری کسی اور سے لے، گن کسی اور کے گائے، خدمتیں کسی اور سے کرے، عقیدتیں کسی اور سے رکھے، لے کسی اور سے، جھکے کہیں اور جا کر. تو وہ بندہ تو بہت بڑا ناشکرا، کفار، کافر ہے. سبق کیا ہے؟ اگر ہم لیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، دعاؤں کی شکل میں لیں کہ تم جو دعائیں اللہ سے مانگتے ہو تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں دی، اور وہ کب دیتے ہیں؟ اپنی حکمت کے مطابق. اور اللہ جانتے ہیں کہ اس بندے کو یہ چیز اس وقت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، اب ملی تو نقصان کتنا ہوگا، یہ تو اللہ جانتے ہیں نا. اپنی حکمت کے مطابق، اپنے امتحان کے مطابق وہ بندے کو اس کی دعائیں تھوڑی سنتے ہیں یا زیادہ سنتے ہیں، یا پھر اس نے ہمیں نعمتیں دی، کتنی دی، جو بلیسنگز کی، یا جو اس نے ہمارے اندر ضروریات رکھی اور اس کو پورا کرنے کے اس نے اسباب بنائے. یہ اللہ ہے جس نے تمہیں سب کچھ عطا فرمایا. اور انسان کی حالت یہ کلیئر ہو گئی آپ کو یہ بات؟ آیت نمبر 35.
تو اس قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. یہ ابراہیم کی اولاد ہے بریکٹ کلوز. انہیں وہ واقعہ سناؤ جب ابراہیم نے دعا کی تھی اے میرے رب اس شہر کو پرامن بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھ، دور رکھ. کب دعا کی؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو حضرت ابراہیم نے سرزمین مکہ میں بسایا. اس وقت کی دعا ہے. وہاں بسانے سے پہلے انہوں نے اس سرزمین کے لیے دعا کی ھذا البلد آمنا، کیا؟ امن والا گھر بنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پورا علاقہ امن سے بالکل محروم علاقہ تھا. خانہ بدوش اور وحشی قبیلے تھے جو لوٹ مار کرتے تھے. استغفر اللہ، حد سے زیادہ، حد سے زیادہ. نہ تہذیب تھی یہاں، نہ کوئی تمدن تھا، نہ کوئی خاص آبادیاں ہوتی تھی، نہ ہی یہ علاقے زرخیز ہوتے تھے. کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا دعا کی کہ اے اللہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، امن والا گھر بنا دے اللہ. اور کیا کر لے؟ وجنبنی، مجھے بھی اور وبنیا، میری اولاد کو کس چیز سے دور کر؟ ان نعبد الاصنام، بتوں کی پوجا سے، شرک سے محفوظ کر لے. اللہ نے قبول کر لی ابراہیم علیہ السلام کی دعا. کیسے؟ اس سرزمین میں آپ کو معلوم ہے لڑنا بھڑنا، جنگ جدل بالکل ممنوع. اتنا کہ اس گھر کے سفر یا اس وہاں کا پورا جو علاقہ ہے، اس پوری پٹی جو سرزمین عرب جس کو ہم بولیں گے، 4 مہینے حرمت والے قرار دے دیے. بالکل جنگ کی ہی نہیں جا سکتی، حرام قرار دے دی. خطرناک سے خطرناک علاقے بھی ارد گرد کے جتنے علاقے تھے جو سرزمین عرب کے علاقے وہ پرامن ہو گئے اس ایک حکم کی وجہ سے، حرمت والے مہینوں کی وجہ سے. انسان تو انسان، جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑوں کو ستانا بھی گناہ قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو خانہ کعبہ کی پاسبانی تولیت ملی، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو سیاست بھی دے دی، اقتدار بھی دے دیا، مال و دولت بھی دے دی، خوشحالی بھی دے دی. پورے علاقوں سے قافلے ٹریول کرتے تھے حج عمرے کے لیے، اور یہ لوگ بہت خوشحال تھے، فارغ البال تھے. اور اللہ نے اس گھر کو ایسی ہیبت عطا کی کہ باہر سے تو کوئی اول حملہ آور آتا نہیں تھا، لیکن کبھی اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے غیبی طاقتوں سے ان کی مدد فرماتے. اور اگر آپ کو یاد ہو ابرہا کے لشکر کے حوالے سے کہ کیسے اللہ نے ابابیلیں بھیج کر مدد فرمائی تھی. تو اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امن دے اللہ، اور مجھے اور میری اولاد کو شرک کی گندگی سے، بت پرستی سے محفوظ رکھ. یہ ہے وہ اصل بات جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی، اور خود کو بھی اس دعا کے اندر انہوں نے شامل کیا. یعنی کہ ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ اپنی اولاد کو یہاں پہ لا کے بسانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا اولاد کو یہاں لا کے بسانے کا مقصد یہاں پہ امن و امان قائم کرنا تھا اس علاقے میں؟ اس پورے علاقے کو، اس جگہ کو توحید کا مرکز بنانا تھا پوری دنیا کے لیے، مین پاور ہاؤس بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے. اور آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آ رہے ہیں اور سب سے پہلے وجنبنی کی پکار لگا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک چھوت کا مرض ہوتا ہے شرک. تو انہیں یہ تھا کہ اللہ مجھے بھی بچانا اور میرے بچوں کو بھی بچانا. آج دیکھیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے، لیکن اللہ نے مکہ کو سینکڑوں سالوں سے، صدیوں سے پرامن اسٹیٹ بنایا ہوا ہے، پرامن جگہ بنایا ہوا ہے. دنیا میں کتنی بدامنیاں ہوتی ہیں، کھانے پینے کی قلت پڑ جاتی ہے، اتنے مسائل ہوتے ہیں، اللہ نے اس شہر کو محفوظ رکھا. ہاں کچھ بدبختوں نے اس شہر کی حرمت کو پامال کرنے کی ہسٹری میں کئی دفعہ کوشش کی،
کئی دفعہ، یعنی آپ وسلم کے آنے کے بعد بھی کی. بڑے بڑے خون خرابے بھی ہوئے حرم کے اندر، لیکن بہت جلدی وہ مسئلے جو ہے نا وہ سیٹل ڈاؤن کر لیے دنوں کے اندر. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یہ دعا اس انداز میں پوری کی کہ اوور آل اللہ نے اس شہر کو امن والا شہر بنا لیا اور شرک سے پاک، توحید کا علم بردار، توحید کا سینٹر اللہ نے اس کو بنا دیا. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ فتنے کس قسم کے کہہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ جو حدیثیں ہیں نا ان کے اوپر جو ریسرچ ہے وہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. جنہوں نے کی انہوں نے کس انداز میں کی، اور جو باتیں نبی کے ساتھ منسوب ہوئی وہ ٹھیک تھی یا نہیں تھی، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. جب اللہ نے اپنے شہر کو حرمت بخشی ہے تو یقیناً حرمت تو ہے اس شہر کی. اب یہ امت مسلمہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اس کی حرمت کے لیے مزید کیا سٹیپس اٹھاتی ہیں. ٹھیک ہے. آیت 36 رب انا ہن اضللن کثیرا من الناس. اے میرے رب، ان بتوں نے لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے. فمن تبعنی فانہ منی. اس لیے جو ان میں سے میری پیروی کرے وہ میرا. فمن عصانی. اور جو میری بات نہ مانے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. کہ یہ بت جو ہے نا بڑی انہوں نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، بڑا فتنہ پھیلایا ہوا ہے. دنیا ان کے پیچھے بتوں کے اس فتنے کے نظر ہو گئی ہے، غلبہ لے لیا ان بتوں کے فتنوں نے. اسی لیے تو سب سے پہلے انہوں نے دعا کی مجھے اور میری اولاد کو بچا. اور اللہ یہ بت تو جو ہے نا بت ہی بت ہو گئے ہر طرف. تو اے اللہ یہ بتوں کی جو کا فتنہ ہے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہی میں ڈال دیا ہے اس فتنے نے. فتنہ بتوں نے، فتنہ شرک نے لوگوں کو تباہی میں گھیر لیا. وہ لوگ گمراہ ہو گئے کیونکہ وہ گمراہ ہونا چاہتے تھے. اب جو کوئی میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے. فمان تبعنی فانہ منی. یہ اپنی اولاد میں سے ان لوگوں سے اعلان برات کہ بھئی نہیں سوری پہلے یہ کہا کہ جو میرے ساتھ چلے گا، میرے پیچھے چلے گا، میرے اسوہ کو فالو کرے گا، اس کا تو ہمارے ساتھ تعلق ہے. اور جو نہیں کرے گا ان کے ساتھ اعلان برات. ومن عصانی. جو نہیں کرے گا میں ان سے بری ذمہ ہوں. ان کا معاملہ ہے اللہ تیرے حوالے ہے. تو ان کے ساتھ جو بھی کرے فإنک غفور الرحیم. تو کون ہے؟ بخشنے والا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے. تجھ سے کسی ناانصافی کا اندیشہ نہیں ہے. یقیناً ان میں سے جو رحمت کے امیدوار ہوں گے، سزاوار ہوں گے، لائق ہوں گے، آپ ان کو اپنی رحمت عطا کریں گے. یہاں یہ بات کلیئر کیجئے کہ یہ حضرت ابراہیم کی طرف سے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے. ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. بلکہ صرف ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کیا. وہ اللہ کون ہے؟ غفور الرحیم. رب کے حوالے کر دیا. اللہ وہ جانے اور تو جان. تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. ان کے بارے میں جو بھی تو فیصلہ فرمائے گا تیری مرضی ہے. بس یہ بات ہے یہاں پر. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت نمبر 37 ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے پاس ایک بن کھیتی کی وادی میں لا بسایا. وزن بریکٹ حضرت اسماعیل پہلی اولاد ہیں، بریکٹ کلوز. اور حضرت اسحاق جو ہے نا وہ دوسری اولاد تھے ان کے. ٹھیک ہے. تیرے گھر کی پاس لا بسایا. ربنا لیقیموا الصلاۃ. اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کریں. یہاں آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو لے آیا. وہ گھر تعمیر کس نے کیا تھا؟ اسماعیل. دو باپ بیٹوں نے مل کر کیا تھا نا. لیکن اپنے گھر کے پاس اپنی اولاد کو لا بسانے کی بات ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے نا. گھر یہ بعد میں تعمیر ہوا ہے. پہلا جو گھر تھا نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا. کہتے ہیں کہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا, پھر حضرت آدم علیہ السلام, پھر وہ نوح علیہ السلام میں آیا, پھر عمارت کی نشان نام مٹ گیا, اور پھر اس کو دوبارہ سے اس کی فنڈامنٹل جو ہے نا وہ دوبارہ سے اٹھائی گئی. تو میں نے اپنی اولاد کو اس بن کھیتی کی وادی میں لا بسایا, اندا بیتکل محرم, تیری حرمت والے گھر کے پاس. اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے ہجرت کی, وہاں سے اٹھے, یہاں آئے, اپنی اولاد کو یہاں پہ چھوڑا, اور سوچیں کہ ایک چٹیل زمین میں تنہا زندگی ایک طرح سے بسر کرنے کی طرف وہ آ گئے. اصل میں توحید بہت امپورٹنٹ چیز ہے, توحید خالص. اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس کے لیے اگر انسان کو کچھ قربانی بھی دینی پڑے تو وہ دے سکتا ہے, لیکن اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کی توحید کو نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ عارضی طور پہ تھا, عارضی. وہ بنی اسرائیل کے لیے قبلہ جو ہے نا وہ حضرت اسحاق کی جو اولاد تھی حضرت یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل ان کا لقب تھا, ان کے لیے وہ قبلہ مقرر کیا گیا تھا, ان کی اولاد کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے ٹیمپرری تھا. اس کے بعد یہ شروع سے قبلہ یہی رہا ہے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت اسماعیل سے, ان کی اولاد تھی نا یہ, تو پھر ان سے یہ قبلہ واپس دوبارہ شفٹ ہو گیا اپنی اصل کی طرف, اور یہ ان کو بتا دیا گیا تھا, ان کی شریعت میں تھا یہ اصل قبلہ وہ ہے, یہ عارضی قبلہ ہے جس کو بنایا گیا. کیوں بنایا؟ اللہ کی حکمتیں, ان کی مصلحتیں. اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس پورے علاقے میں دین پھیلنا تھا, ان کی نسل سے, مکہ, جزیرہ نما عرب اور یہ پوری پٹی. حضرت اسحاق سے فلسطین, اور وہاں سے ان کی نسل چلی تھی. دنیا کے 2 بڑے مذاہب ان دونوں بچوں کے ساتھ ہیں, 3 بڑے مذاہب, یہود نصارہ حضرت اسحاق علیہ السلام, اور مسلمان ان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو ان کے ذریعے دین نے پھیلنا تھا, تو یہ 2 مختلف جگہوں پہ ان کی 2 اولادیں بسا کر ان سے دین کی شاخیں چلائی گئی تھی. تو یہ اللہ کی حکمت تھی کہ کیا کرنا تھا اور کیسے کرنا. دنیا میں آنے سے پہلے بھی تو محفوظ تھا نا, اللہ تعالیٰ نے یہ سارے فیصلے پہلے ہی کر دیے. جی ہاں, بے شک. اور دوسری بات ربنا لیقیموا الصلاۃ, پہلی گھر بنایا, توحید خالص کا مرکز بنایا. دوسرا نماز قائم کریں. گویا خانہ کعبہ اصل میں نماز کا مرکز ہے, اور وہاں اس کی پاسبانی, اس کی سیکیورٹی کے وہی حقدار ہیں جو نماز کا اہتمام کریں. وہ نہیں کہ جنہوں نے توحید بھی ضائع کر دی, وہ نہیں جنہوں نے نمازیں بھی چھوڑ دی. وہ کیسے اس کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت یہ چیز بالکل کلیئر کر دی تھی کہ یہ گھر توحید پلس نماز کے قیام کے لیے, نماز کے اہتمام کے لیے تعمیر کیا گیا ہے. اور نماز کا جو قیام ہے اقامت صلاۃ میں, وہ چیز بھی شامل ہے کہ لوگوں کو بھی نماز کی طرف بلایا جائے, ان کو دعوت دی جائے کہ وہ آئیں اور نماز پڑھیں. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی یہی 2 چیزیں عطا کرنے کی دعا کی. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, اس لیے تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. اب یہ وہ مزید 2 دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ لوگوں کے دل اس گھر کی طرف مائل کر دے. کیسے؟ لوگ اٹریکشن فیل کریں, لوگوں کا دل کھنچ پڑے ان کے دل کے اندر اس گھر کا طواف, حج, عمرہ کرنے کے لیے. لوگ پوری دنیا سے, جیسے کوئی میگنیٹک ہوتا ہے نا کہ وہ مکہ ہمارا وہ میگنیٹک ہے اور ہم لوہے ہیں, یا ہم اس کی طرف جا کر ہم کھنچ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے میں دعا کی کہ لوگوں کے دل مائل کر دے, لوگ دوڑتے ہوئے آئیں اس گھر کی طرف. اور آج وہاں کا رش آپ کو بتا رہا ہے کہ کیسے اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی ان کی.
वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और उनको फलों की रोजी अता फरमा। मुल्क है कि बंजर है, सहरा है, बेआबो गया है, और अल्लाह ने किस कदर रिस्क की कशाइश की। पूरा मक्का जो था उस वक्त तिजारत का मरकज बन गया। खुद वहां चीजें नहीं थी पैदा होती, इर्द गिर्द से लोग आते और सेल होता था, सेल और परचेज हो रही होती थी। अब आप देखें कि हज और उम्रे की वजह से लोग गए हैं, तिजारत और कारोबार को बहुत फरोग हुआ, काफिले आने जाने लगे, और वो जो लोग सिर्फ शिकार पे गुजर बसर करते थे या भेड़ बकरियां चलाते थे, उनकी मैशत में किस कदर जबरदस्त फरावानी आ गई ना, जबरदस्त आ गया। अल्लाह ताला कहते हैं ये सब कुछ मैंने क्यों किया, लअल्लहुम यशकुरून, कि ये लोग तेरा शुक्र अदा करें। अब आप बताएं कि अल्लाह ने क्या क्या नेमतें दी इस घर के अंदर। नहीं ये बता रही, हाँ जी सुमेरा। फलों का रिस्क दे अल्लाह ताला, और नहीं नेमतें क्या दी, फलों का रिस्क हो गया, और लोगों के दिल माइल होते हैं, लोग दूर दूर से वहां पर आते हैं, इकट्ठे होते हैं। जी ही ना, आप बताइएगा कि क्या किस मकसद के लिए ये घर बसाया गया था, क्या दो मकासद से इस घर को बसाने के। एक तो एक ही जगह करार दिया गया है कि काफी अलग से माइन हो, हाँ जो है वहाँ पे जाने के लिए खींचे जाए उधर जाए। दूसरा रेस की जगह उधर नमाज के क़याम के लिए और तौहीद का सेंटर बनाया गया। ये बनाने का मकसद क्या था, तौहीद का सेंटर और नमाज का कायम करना मकसद ये खाना काबा के क़याम का। इसके लिए दुआएं क्या की, अल्लाह इसको, इस शहर को अमन दे, इस शहर को रिस्क फल दे, इसकी तरफ लोगों के दिलों को माइल कर दे। यानी जब उसको सेंटर बनाया गया पूरी दुनिया के नक्शे में, आप देखें कि जब उस जगह को चुना गया बिल्कुल बेआबो गया सहरा, तो उसके लिए अरेंजमेंट की दुआ भी मांगी कि तौहीद का सेंटर बनकर वो आगे फैलेगा कैसे, क़यामत तक चलेगा कैसे इसका सिस्टम, उस सिस्टम को चलाने के लिए बाकी अरेंजमेंट्स है। बात समझ में आ गई। घर था तो ईद का मरकज, पढ़नी थी वहां जाके नमाज, उसके लिए अल्लाह ने लोगों के दिलों को माइल किया, वहां पे अमन अमान कायम किया, और वहां पे अल्लाह ने फलों की फरावानी, रिस्क की फरावानी अता की। कैसे दुआएं कबूल की ना उनकी, बेशक ऐसे दिखाई देते हैं, बेशक सब कुछ वहाँ होता है, हालांकि होता वहाँ कुछ भी नहीं। आयत 38, रब्बना इन्नका तालमु मा नुख्फी व मा नुअलिन, ऐ हमारे रब तू जानता है जो कुछ हम पोशीदा रखते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, हकीकत यह है कि अल्लाह से आसमान और जमीन की कोई चीज भी पोशीदा नहीं है। बहुत जबरदस्त फिक्रा है। अल्लाह असल में बंदा जब अपने रब से किसी अहम मामले में दुआ करता है ना, तो बाज़ दफा वो कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन वो कह ही नहीं पा रहा होता, उसके लिए उसको अल्फाज ही नहीं मिल रहे होते, उसको लिए उसको समझ ही नहीं आ रही होती। और बाज बातें ऐसी होती हैं कि जो आप कहते कहते हिचकिचा रहे होते हैं ना, झिझक रहे होते हैं, आप कहते हैं कि क्या करें। तो बहरहाल इस फिक्रे ने सारी बातों को समेट लिया। रब्बना इन्नका तालमु मा नुख्फी, जो हमारे दिलों में है, जो हम कह नहीं पा रहे, जो हम मांग नहीं पा रहे, जो हम बयान नहीं कर पा रहे, जिसको बयान करते हुए 100 तरह की सोचें दिमागों में वसवसे ले रही हैं, तू तो जानता है अल्लाह उनको। वमा नुअलिन, जो हमने बयान कर दिया, जो हमने इजहार कर दिया, अल्लाह तो उसको भी जानता है। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शै, साथ ही अल्लाह की किबरियाई, उनकी कुदरत, उनके इल्म, उनकी बड़ाई का इजहार और ऐलान भी कर दिया कि आसमान और जमीन की कोई चीज भी अल्लाह से पोशीदा नहीं है। ये है तौहीद, तौहीद खालिस। हज़रत इब्राहिम की जिंदगी में और सारे नबियों की जिंदगी में बड़ी परफेक्शन के साथ हमें नजर आती है। ये तौहीद खालिस का दर्स देने के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको कुरान के साथ जोड़ा हुआ है, और हमें अल्लाह चाहते हैं कि हम ये तौहीद लेकर आए। आयत 39, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाका इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम जैसे बेटे अता किए। बेशक मेरा रब दुआ को जरूर सुनता है। गोया अपनी दुआ के हक में अल्लाह के पिछले अजीम एहसानात का हवाला दिया।
سفارش کی، نعمتوں کا، پچھلی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، مستقبل کے لیے نعمتیں مانگنے جا رہے ہیں. مانگنے کا انداز دیکھیے، اے اللہ تیرا شکر، الحمدللہ تو وہ رب ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں جب کہ کوئی امید آس نہیں تھی تو نے مجھے 2 بیٹے عطا کیے، اور وہ بیٹے اس لیے نہیں عطا کیے تھے کہ وہ دنیا میں باپ کا سہارا بنیں گے. انہوں نے توحید کا لیسن لینا تھا، ان کو اپنے کار نبوت کے اندر ایسی اولاد چاہیے تھی، ایسے لوگ چاہیے تھے کہ جو ان کا توحید کا مشن لے کر آگے چلیں. ان کو اپنے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بچے چاہیے تھے. ہم تو دنیا کے لیے پریشان ہوتے ہیں نا، تو پریشان ہونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ایک حد کے اندر، ٹھیک ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے اس باپ کی دعا کو، بوڑھے باپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، بڑھاپے میں اچھی اولاد دے کر، اللہ مجھے امید ہے ان ربی لسمیع الدعا، باقی دعائیں بھی جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں نا، یقیناً تو میری دعاؤں کو سننے والا ہے، اس سے بھی محروم نہیں مجھے رکھے گا. گویا جب بھی مانگیں تو پہلے شکر ادا کریں. اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے بہت نوازا ہے، تو نے مجھے بہت عطا کیا ہے. اللہ تو نے تو مجھے یعنی کہ بھر بھر کے عطا کی ہے، جھولیاں بھر دی تو نے. اللہ میں ابھی ضرورت مند ہوں، میں محتاج ہوں، میں بے نیاز نہیں ہوں، مجھے فلاں فلاں معاملے میں بھی تیری سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے اس طرح سے مانگ سکیں. اس دعا کو ذہن میں رکھیے گا. ابھی میں دعاؤں کے حوالے سے اب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، الحمدللہ سے لے کر آیت 40 دعا چل رہی ہے ابھی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. آیت 41 ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دے. کون سی اولاد؟ جن کو وہ یہاں بسانے جا رہے ہیں، جن کو وہ لے کر آئے ہیں، لے کر مطلب خانہ کعبہ کے پاس بسانے کے لیے، شفٹ کروانے کے لیے فیملی اٹھا کر لے آئے ہیں وہ، اور کہہ رہے ہیں اللہ ہماری دعا قبول کرنا. اے اللہ ہمارے رب مجھے، میرے والدین، سب ایمان والوں کو اس دن بخش دیجئے جس دن حساب قائم ہوگا. گویا یہ انہوں نے دعا کی جس مقصد کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. کیا کہا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. خانہ کعبہ کی تعمیر میں کیا لفظ آئے تھے؟ پیچھے بھی ہم نے مقصد پڑھا نا خانہ کعبہ کی تعمیر کا، نماز قائم کرنا. ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والوں میں بنانا. جس مقصد کے لیے تیرا گھر بنایا جا رہا ہے، اللہ نمازیں قائم کرنے والا بنانا ہماری اولادوں کو، اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لینا. اور پھر مجھے، میرے والدین، مومنین کو جس دن حساب کتاب ہوگا اس دن تو بخش دینا. ربنا اغفر لی، اپنے لیے، اپنے والدین، تمام اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کی. اصل میں اللہ تعالیٰ نے تو ان کو منع کر دیا تھا نا کہ والدین کے لیے دعا نہیں کرنی، والد کے لیے دعا نہیں کرنی، کیونکہ وہ تو مشرک تھا نا. پتہ آپ کو آزر جو ہے ان کا والد، جس کا نام آزر آتا ہے. لیکن اصل میں ہجرت کے وقت کہہ کے نکلے تھے نا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا. اسی وجہ سے ان کے کفر اور شرک کے شدت کے باوجود ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو روکا. جب روکا تو رکے، جب تک یہ دعا ہے نہیں روکا گیا تھا. دعا مانگ رہے ہیں وہ، اپنے والد کی شدید شرک کے باوجود ان کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے. اب یہ دعا جو ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ بندہ مومن کبھی اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتا. وہ اللہ سے کہہ رب اجعلنی، مجھے بنا دے، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی بنا دے، ربنا وتقبل دعا، ہماری دعائیں قبول کر لے، ربنا اغفر لی، مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے. یہ سب عاجزی شو کر رہی ہے بندے کی. وہ اس بات کو شو کر رہی ہے کہ وہ اپنے ہر نیک عمل کو اللہ کی توفیق سے ہی اپلیکیبل سمجھتا ہے. اور پھر جو اپنے لیے مانگ رہا ہے وہی اپنی اولادوں کے لیے بھی مانگ رہا ہے، اور باقی مسلمانوں کے لیے بھی مانگ رہا ہے. پچھلی آیت اور ان آیات میں ربی، ربنا کی آپ تکرار دیکھیں گے نا.
جس کو پکارنا ہے اس کو بار بار متوجہ کیا جا رہا ہے، ربی یا ربی ربنا اللہم، تو مسلسل پکارنا اے اللہ اے اللہ۔ اب قریش کو یہ دعا سنائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد تو اس وادی غیر ذی ذرہ میں کس مقصد کے لیے بسائے گئے تھے؟ یہ گھر توحید کا مرکز بننا تھا، نماز کے اہتمام کی جگہ بننی تھی، اور اب یہ گھر تم نے کیا سے کیا بنا کے رکھ دیا۔ نعمتیں تو مل گئیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے یہ گھر بسایا، کیا وہ مقصد پورا ہو رہا؟ یعنی مشرکین مکہ کو نعمتیں تو ساری مل رہی تھی، امن بھی تھا، پھل بھی تھے، اور لوگوں کے دل بھی کھچ کھچ کے آ رہے تھے، لیکن جو مقصد تھا وہ تو پورا نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے تو شرک کا اڈا بنا دیا تھا، پورے علاقے کو گھر بنا دیا تھا۔ کس قدر بت پرستی ہو رہی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے استغفر اللہ کہ یہ جو کچھ مل رہا ہے نا آج ہمیں، یہ بتوں کی دعاؤں سے مل رہا ہے، ان کے وسیلے سے مل رہا ہے، ان کی سفارشوں سے مل رہا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی محبوب چہیتی ہستیاں تھی، اللہ سے ہمیں لے کر دے رہی ہیں۔ ان کے دماغوں کے اندر سے نکل گیا تھا کہ یہ سب اللہ کی رحمت، حضرت ابراہیم کی دعاؤں اور برکتوں سے ہمیں نصیب ہوا ہے۔ یہ بھول چکے تھے، وہ سبق بالکل نکال چکے تھے اپنے دماغوں سے۔ یہ سبق یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو، یہ تمہارے ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم جو تھے وہ دعائیں کر کر کے گئے، انہوں نے جب لایا، جب وہ شروعات ہوئی تو کس انداز میں ہوئی؟ تم آج سمجھ رہے ہو کہ یہ سب کچھ تمہیں بتوں کی وجہ سے مل رہا ہے؟ نہ، جی پہلے تو بت تھے ہی نہیں نا، بت پرستی تھی ادھر ادھر تھی، لیکن ایسے نہیں کہ گڑھ بنایا ہوا تھا، انہوں نے تو گڑھ بنایا نا وہاں پر۔ جی تو انہوں نے بت توڑے، 307 اپنے چھڑی سے توڑے۔ ٹھیک ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام کی کون سی دعاؤں کا ذکر ہے؟ آیت 42، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے نبی، یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں نا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، آپ نا اللہ کو کیا سمجھیے، غافل نہ سمجھیے، استغفر اللہ، بے خبر مت سمجھیے۔ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، قریش پر عتاب ہے کہ آپ کے دشمن جو کچھ آپ سے کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم بے خبر ہیں، ہم لا تعلق ہیں، ہم غافل ہیں؟ نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو ڈھیل دے رہے ہیں، ہم اس ایکسپائری ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ آئے تو ہم ان کو پکڑیں اور ہم گرفت کر سکتے ہیں، کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے ٹال رہا ہے جب نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ حال یہ ہوگا جس دن کے ہولکا کے نگاہیں اٹھیں گی تو ٹنگی ہی رہ جائیں گی، پلک چھپکنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ تشخص، شاہ خا صاد شین خا صاد، شخص زندہ انسان، کھلی آنکھوں والے انسان کے لیے آتا ہے، لیکن جب یہ لفظ آنکھوں کے لیے آئے تو پھر پھٹی کی پھٹی رہ جانا، کہ انسان پلک چھپکنا بھول جائے۔ عام طور پہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے نا کہ ایک شخص ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے نا، فوراً پکڑے، لیکن اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے، اللہ کا قانون قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ مہلت ہے، جاؤ اور کر لو اور کر لو، وہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ بندہ خوب گناہ کرے اور سزا سمیٹے۔ یہ وہ یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ تو انہیں ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے جب نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ دنیا میں اللہ کا عذاب نازل ہو تب، یا آخرت کا عذاب ہوگا تب۔ آیت 43، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، یہ سر اٹھائے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نظر ودن بریکٹ اٹھے گی تو بریکٹ کلوز، ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے گی۔ مہطعین، اہدا، کسی طرف تیزی سے بڑھنا اور لپکنا، اور کب؟ جب خوف اور دہشت ہو، تیزی کے ساتھ آپ دوڑ رہے ہو کسی سائڈ کی طرف، لپک رہے ہوں۔ مکنی اقنا سے ہے، سر اٹھانے یا آواز بلند کرنا، سر اٹھا کر چلنے کے معنوں میں آتا ہے۔
سر اٹھائے تیزی سے یہ حشر کے دن بھاگ رہے ہوں گے، ان کے دل خوف اور دہشت سے اڑے جا رہے ہوں گے. یہ بات کلیئر ہوئی ہے؟ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے. یہ اصل میں آیت 42 کے اینڈ سے دیکھیں نا کہ اس دن تک میں ان کو مہلت دے رہا ہوں جب نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یہ سر اٹھائے بھاگ رہے ہوں گے حشر کی طرف، اور یہ ان کی طرف ان کی نظر اٹھے گی تو پلٹ کر نہ آئے گی. مراد کیا ہے کہ بالکل ایسے جیسے کوئی آنکھیں دیکھ لیتا ہے نا اور وہ پھر وہ گھومتا نہیں ہے، ادھر ادھر نظر پھیرنا، ہلانا، دیکھنا وہ بھول جاتا ہے، ایسے ان کی حالت ہوگی اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اچھا جی، آیت نمبر 44. یہ دو ہم نے سزائیں پڑھ لی ان کی مشرکین کی. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اے نبی ان کو اس دن کے عذاب سے خبردار کیجئے جس دن ان پر سزا آ دھمکے گی. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس دن یہ ظالم کہیں گے ربنا اخرنا الى اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے. آج یہ آپ کی بات نہیں سن رہے لیکن وہ دن آئے گا، ان کو بتائیے، وارن کیجئے. کون سا دن ہوگا؟ جس دن ان پر عذاب آ دھمکے گا. یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے کیا کہیں گے؟ اللہ تھوڑی دیر اور مہلت دے دے، تھوڑی دیر اور مہلت دے دے. نجیب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری بات بھی مانیں گے، دعوت قبول کریں گے، رسولوں کی پیروی بھی کریں گے. اللہ تو ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے. کس دن مانگیں گے یہ مہلت؟ قیامت کے دن مانیں گے اور یہ مہلت مانگیں گے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، ودن بریکٹ اس وقت انہیں جواب دیا جائے گا بریکٹ کلوز، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو؟ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے کہ تم اپنی ضد سے ٹلنے والے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے توبہ کا ٹائم گزر گیا، اب کیوں ہو رہا ہے؟ تم تو وہی ہو نا جو قسمیں کھا کر کے کہتے تھے کہ نہیں ہم تو عذاب لے کر رہیں گے اور ہم کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں، اور عذاب آئے گا تو دیکھنا ہم یہیں پر ہی کھڑے رہیں گے، جمے رہیں گے. اور آج تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ آج تو تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے. تو سبق کیا ہے یہاں سے کہ آج مہلت ہے اور ہمیں پلاننگ کرنی ہے، نیکیوں کی ایسی پلاننگ، ایسی سیونگ کہ اس کا اثر ہماری نسلوں تک جائیں. جیسے دنیا کی پلاننگ کرتے ہیں نا، اتنا ہمیں بچوں کو پڑھانا ہے، یہاں تک پڑھانا ہے، فلاں کالج یونیورسٹی میں پڑھانا ہے، فلاں جاب میں ان کو بھیجنا ہے، فلاں فیلڈ کی طرف ہم نے ان کو مائل اور قائل کرنا ہے، فلاں جگہ پہ ہم شادی کریں گے، ہم کہاں رہیں گے، ہر چیز کی پلاننگ ہے. ایسے ہی جو پلاننگ ہے نا، دین کے لیے بھی پلاننگ ہونی چاہیے. اپنی پلاننگز میں صرف دنیا ہی نہ شامل کریں، دین بھی شامل کریں. آیت نمبر 45. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ تم ان بستیوں میں آباد رہ چکے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا تھا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم پر یہ بات واضح تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے ان کی مثالیں بھی بیان کر دی تھی. کہاں؟ قرآن میں. یعنی بات یہ نہیں ہے کہ رسولوں کا انکار جنہوں نے کیا، ان کا جو حشر ہوا، اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، آپ ان سے بے خبر تھے. نہیں، آپ ان بستیوں میں رہے بسے ہو. اللہ نے رسولوں کے ذریعے ان کے عبرت انگیز واقعات سنا دیے. قرآن میں آ گیا نا، قوم نوح، قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود. یہ حالات واقعات قصے کے طور پر نہیں سنائے گئے، بلکہ مقصد کیا تھا کہ جو حشر ان کا ہوا وہی حشر تمہارا بھی ہوگا. ہم تو یہ مثالیں بار بار بیان کر رہے ہیں، اور اب تم ہم سے مہلت مانگ رہے ہو تو مانگتے رہو. مہلت ملنے والی جتنی ہے اتنی ہی ملے گی، اس سے زیادہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت 46. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، ان قریش مکہ نے اپنی ساری چالیں چل دی اور یہ ساری چالیں اللہ کے پاس بھی ہیں. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی چالیں اتنی زبردست تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے. کن کی چالیں اتنی سخت تھی کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے؟ نوریم آپ بتائیے. مشرکین مکہ
انہوں نے بڑی چالیں چلی. کس چیز کے لیے چالی چلی سحر؟ توحید کو، دین اسلام پہ ضرب لگانے، اس کو مٹانے کے لیے ساری چالیں چلی. تو ایک پلاننگ اللہ کی بھی تھی نا. کیا پلاننگ تھی اللہ کی؟ جی نیلم بتائیں کیا پلاننگ تھی؟ توحید کا غلبہ ہوگا، ایک پلان اللہ کا بھی تھا. ان کی چالیں اتنی سخت تھی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے، لیکن اللہ نے کہا کوئی نہیں، تم بڑی سے بڑی چالیں لگا لو، لے آؤ. جو چال، جو تدبیر رب نے کرنی ہے نا، وہ پوری ہو کر رہنی ہے، اور اللہ نے پوری کر کے دکھائی، توحید کا غلبہ کر کے دکھایا. آیت 47 والا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، سو ہرگز خیال نہ کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. فلا تحسبن اللہ، کس سے بات کر رہے ہیں اللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. خطاب کروں کس کی طرف ہے؟ قریش کی طرف. کہ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیے. کیا وعدے کیے اس نے اپنے رسولوں سے؟ صدف آپ بتائیے کیا وعدے کیے اس نے اپنے رسولوں سے؟ جو مانے گا اس کو لیے جنت، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے عذاب کا کوڑا تیار. یہ وعدہ ہے. اللہ نے جو وعدہ اپنے رسولوں سے کیا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے. اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، اس کو روکنے والا کوئی نہیں. اس لیے ان دشمنان حق کو وہ کافر کردار تک ضرور پہنچائے گا. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت نمبر 48 یوما، کس دن؟ آیت اللہ نے آگے مزید کلیئر کر دی. یوما تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن کو یاد رکھو جب یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور آسمان بھی اور سب ودن بریکٹ تنے تنہا بے یار و مددگار بریکٹ کلوز اللہ واحد قہار کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے. وہ دن کیسا دن ہوگا؟ جس دن کوئی کسی کا حامی اور مددگار سفارشی نہیں ہوگا، بس ہر ایک کی اپنی ذات اور اس کا عمل ہوگا. اور یہ آسمان و زمین نہیں بلکہ ان کی جگہ کچھ اور طرح کا آسمان اور زمین ہوگا. وہ آسمان اور زمین کیسے ہوں گے؟ نہ وہاں قلعے ہوں گے، نہ گھڑیاں ہوں گی، نہ وہاں محل ہوں گے، نہ وہاں پہ کوئی سرنگیں ہوں گی. وہ بالکل اسپاٹ چٹیل فلیٹ زمین کی طرح زمین ہوگی، اونچ نیچ کوئی نہیں ہوگی. اس دن اللہ اس زمین اور آسمان کو ایک نئے زمین اور آسمان کے ساتھ بدل دے گا. اور جب حاضری کے لیے پکار لگائی جائے گی نا، تو لوگ جو ہیں وہ اللہ واحد قہار کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے. روٹی کی طرح سپاٹ لیس ہوگی زمین اس دن. قہار کا کیا مطلب ہے؟ تنہا سب پر اپنا کنٹرول رکھنے والا، دوسروں کی مدد سے بالکل بے نیاز، اس کو ضرورت ہی نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے قابو سے کوئی باہر نکل سکے. آیت 49 وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. اب یہ ساری یاد رکھیں آیات کہ کیا سزائیں، کیسی سزائیں ہیں جو اللہ نے تیار کر رکھی ہیں. اس دن تم مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے. کرن سے ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا کر باندھنا، مضبوط باندھنا، اکٹھا باندھنا. الاسفاد بیڑیوں میں، زنجیریں، ٹوک، چین میں باندھ کر جہنم میں پھینکا جائے گا. یہ نہیں کہ حشر میں جا کے ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے، کبھی ادھر بھاگ کو ادھر نکل. چینز بندی ہوئی ہوں گی، زنجیریں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا قیدیوں کو کہ بعض بڑے جو کٹر قسم کے قیدی ہوتے ہیں، بڑے سخت مجرم، ان کو کتنی زیادہ بیڑیاں ہاتھوں میں باندھی ہوتی ہیں، پیروں کے اندر باندھی ہوتی ہیں، چلنا محال ہوا ہوتا ہے. نہ کہتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. استغفر اللہ. یہ یہاں پہ ہم پڑھ کر نہ آئے کہ یہ تو کافروں کے لیے ہے، تو ہندوؤں کے لیے ہے، تو عیسائیوں کے لیے. کوئی پتہ نہیں کون یہاں پہ جانے والا ہے اور کون کہاں پہ رہنے والا ہے. اللہ سے پناہ مانگے اس کے عذاب سے کہ اللہ تو بچانا ہمیں اس سخت عذاب سے. آیت 50
سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. سرابیل سربال سے، قمیض لباس کے لیے سرابیل سربال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ان کے لباس کس چیز کے ہوں گے؟ قطران، قطر پگھلا ہوا تانبا، پیتل، تارکول گندک، اس کو آگ جلدی بھڑک لگتی ہے اور بھڑک بھی جلدی پڑتا ہے. سرابیلہم من قطران، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے، آگ کو کھینچ رہے ہوں گے، اٹریکٹ ہو رہے ہوں گے آگ سے، آگ بھڑکنے کے لیے مزید تیار ہوگی ان کے اس خاص قسم کے لباس کی وجہ سے. وتغشی وجوہہم النار، ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی. آج تو دنیا میں ذرا سی ہم دھوپ میں نکلتے ہیں تو 100 طرح کے مہنگے مہنگے سن بلاک لگا کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، یا پھر کپڑے سے اپنے سر کو، آنکھوں کو، چہرے کو کور کر رہے ہوتے ہیں، یا کیپ سی پہنی ہوئی ہوتی ہے، آنکھوں پہ گلاسز لگائے ہوتے ہیں کہ ہماری اسکن ڈیمیج نہ ہو، خراب نہ ہو، کلر جو ہے وہ فیڈ نہ ہو جائے ہمارا. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں تو آگ کا لباس ہوگا، آگ کا فرش ہوگا. قرآن میں آتا ہے آگ کی چھتریاں ہوں گی، آگ کے سائبان ہوں گے، آگ کے کرٹن ہوں گے، ہر چیز آگ ہی آگ ہوگی. استغفر اللہ. قطران، تارکولی تو میں نے بتا دیا آپ کو. یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ اپنے اعمال کا بدلہ. اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ ساری مخلوق کا حساب کرنے میں اللہ کو کوئی بہت بڑا ٹائم لگے گا. اللہ پلک چھپکنے میں سارا حساب چکا دے گا. آیت نمبر 51 لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہ کے لیے حساب کتاب لینے میں کوئی ٹائم لگنا ہی نہیں ہے. اللہ آج یہ کہہ رہے نا عذاب عذاب کیوں نہیں آتا، دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ اللہ اگر اتنا عدل انصاف کرنے والا ہے تو عذاب کیوں نہیں لے آتا. اللہ نے یہ سارے جواب دے دیے کہ جب وہ آئے گا نا تو پھر اس سے کوئی نجات نہیں پا سکے گا، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا. جی آخری آیات ہم نے جو پڑھی عذاب کے حوالے سے، وہ کیا کیا آپ نے پڑھی ہیں بتائیے. کہ اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ایک چال انہوں نے چلی ہے، ایک اللہ چل رہے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. اللہ انتقام لینے والا ہے، غالب ہے. اور پھر اس کے بعد سے اینڈ تک اس کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بتائیں کہ کس کس قسم کی سزاؤں کا ذکر ہے. زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور پگھلا ہوا تانبا، جی، اور چہروں پہ آگ. اچھا، اور یہ ساری سزائیں ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور اللہ نے یہ کیا کہا کہ یہ کیوں دیا جائے گا؟ اعمال کا بدلہ. ہم کہتے ہیں نا اللہ بڑے غفور رحیم ہے، وہ بخش دیں گے، وہ معاف فرما دیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ کی کہ غفور، یہ بھی اللہ کی رحمت ہی اصل میں، کہ ان دشمنان دین کو، دشمنان اسلام کو کیفر کردار تک پہنچانا اور اہل ایمان کے دلوں کو اور سینوں کو ٹھنڈا کرنا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. آخری آیت 52 ھذا بلاغ للناس، اے سننے اور پڑھنے والوں اس قرآن کو دیکھو، وجن بریکٹ کلوز، یہ سب انسانوں کے لیے ایک اعلان ہے، ایک پیغام ہے. ھذا بلاغ للناس، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر بندے کے لیے، ہر ذی روح کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ ایک اعلان اور ایک پیغام ہے. آخری تنبیہ کہ یہ ساری باتیں اس لیے لوگوں کو پہنچا دی گئی ہیں کہ لوگوں پر خدا کی حجت پوری ہو جائے، لوگ عذاب اور قیامت سے خبردار ہو جائیں اور اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ ایک خدا سے سابقہ پیش آنے والا ہے، کوئی کام نہیں آئے گا اور اللہ بس اپنا حساب لینے کے لیے خود موجود ہوگا. اور یہ یاد دہانیاں کیوں کروائی جا رہی ہیں؟ عقل والوں کو، کہ عقل والے اس سے کچھ لیسن لیں. بلاغ بے لام غین،
مقصد اور انتہا یعنی آخری حد تک پہنچنا، خواہ وہ کوئی جگہ ہو یا وقت ہو. اینڈ آف پلیس، اینڈ آف ٹائم تک پہنچنا. اینڈ ریزلٹ پورا ہونا کافی ہے. غازہ بلاغ للناس، رب کا کلام ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے لیے ہے. یہ سب انسانوں کے لیے ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے ان کو آگاہ کیا جائے، خبردار کیا جائے. لِيُنذَرُوا بِهِ، قرآن کے ذریعے خبردار کرنا، اپنے فلسفے نہیں بگاڑنا، اپنی تشریح کر کر کے لوگوں کا مغز نہیں پھیرنا، اپنی ہی باتیں نہیں کرتے رہنا، قرآن کو سامنے رکھنا. لِيُنذَرُوا بِهِ، اس قرآن کو سامنے رکھیں اور بات کریں. دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن میں حکم ایسے آیا، اللہ کا فرمان یہ ہے، اللہ کا ارشاد یہ ہے. وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، کہ الہ واحد کون ہے؟ صرف وہ ایک اللہ ہے، ایک خدا. الہ واحد، توحید. الہ حقیقی اللہ، نفع نقصان کا مالک وہ، زندگی اور موت کا مالک وہ. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ قرآن اس لیے آیا ہے پڑھنے اور سننے والوں بریکٹ کلوز کہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے سمجھیں بوجھیں، سبق پائیں، اطاعت کریں، وفاداری کریں. جنہیں اللہ نے عقل دی وہ اپنی عقل سے اس کے لیے ٹائم نکالیں، اپنی انرجیوں کو یہاں پہ لگائیں. آج آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے سبجیکٹس، چھوٹے چھوٹے ٹاپکس، چھوٹے چھوٹے ڈگریاں، سرٹیفکیٹس کے لیے کتنی زیادہ پڑھائیاں کی جاتی ہیں. 4 5 6 سال کی کم از کم پڑھائی تو کہیں گئی نا، میٹرک کی بعد کی بات ہو رہی ہے. اور ٹائم نہیں ہے تو کس کے لیے نہیں ہے؟ قرآن کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ یہ رب کا پیغام اللہ نے کہا نا بلاغ للناس، لوگوں کے لیے. ہمارے یہاں تو مسلمانوں تک نہیں پہنچا، اپنے فیملی اپنے بچوں تک نہیں پہنچا. ناس تک کون پہنچائے گا؟ مجھے بتائیں ذرا. ناس کے لیے محنت کون کرے گا؟ ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں بیٹھ کے، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں فلانا ایسا، فلانی ایسی، یہ وہ فلاں وہ. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کتنا کام کیا، کتنی ذمہ داری پوری کی. تو پہنچانا اور اس کے ذریعے خبردار کرنا ضروری ہے لوگوں کو، اور لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ بھی آخرت آئے گی، اللہ کی پکڑ ہے. یہ پچھلی آیتیں ہم نے پڑھی نا. اب لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کا کام ہی ڈرانا ہوتا ہے. پھر ڈرائیں بھی، جنت کی خوشخبریاں بھی ہیں. سائڈ بائی سائڈ دونوں چیزوں کو لے کر آئیں، اور بچوں کو بھی بتائیں، بڑوں کو بھی بتانا، بچوں کو بتانا. ہمارے ہاں موت کے ذکر ہی نہیں ہوتے، گھروں میں بات ہی نہیں ہوتی. ایسے پریشانیاں ہوتی ہیں جب کوئی بڑا گھر کا چلا جاتا ہے، لوگ ایسے بلک رہے ہوتے ہیں، ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ کبھی موت تو دیکھا ہی نہیں ہم نے، موت آنی بھی تھی. ٹھیک، دکھ اپنی جگہ پہ، لیکن موت کا تذکرہ ایک بندہ مومن کے گھر میں نہ ہو، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ہمیں باتیں کہ یہ قرآن کس کام کے لیے آیا ہے. الحمدللہ ہماری سورہ ختم ہو گئی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک.